अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। ये आलिम सईदुल्लाह कासमी थे, जिन्होंने अपने नाम के साथ कासमी का इजाफा मोहम्मद बिन कासिम की अकीदत मंदी के इजहार पर कर रखा था। उस वक्त के बाद बुझी तहरीरों में एक मौलवी सईद का जिक्र आता है। एक तहरीर में सईदुल्लाह भी लिखा है। ये पंजाब के रहने वाले थे। सुल्तान महमूद उलमाए दीन का कदरदान था। उसने बहरा फतह किया तो सईदुल्लाह कासमी उससे मिलने बहरा आए थे। मौलवी सईद कासमी ने कहा, हमने इस खित्ते में कासमी मुसलमानों का एक गिरोह बना रखा है। हम किसी ऐसे सुल्तान या ऐसे मुसलमान हमला आवर की राह देख रहे थे जो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के दौरे हुकूमत को बहाल करके हिंदुओं को यहाँ से भगा दे। हिंदू पंडितों और दीगर ब्रह्मों ने हम पर नज़र रखी हुई है। हमने इनसे दोस्ती भी करके देख लिया। इनका सिर्फ ये मुतालबा है कि हम उनके मज़हब को कबूल कर लें। आप इनके बुत तो तोड़ सकते हैं, इन्हें अपने मज़हब से नहीं हटा सकते। इनके दिलों में इस्लाम की जो नफ़रत है वो उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक यहाँ एक भी मुसलमान मौजूद है। आपने देख लिया है कि इन पंडितों ने आप पर हमला कराने का एहतमाम भी किया है और आपके सामने आकर उन्होंने सजदा भी किया है। इस मुल्क में आपने किसी भी खित्ते में इस्लामी रियासत बना ली तो ये हिंदू इसकी जड़ें खोखली करने में लगे रहेंगे। इस्लामी रियासत की जड़ें तो हमारे अपने भाई खोखले कर रहे हैं, ऐसा सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा। मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पीछे गजनी और बल्ख बुखारा पर लगा हुआ है। इस्लामी रियासत छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई है। हर रियासत का हुक्मरान अपने आप को सारी दुनिया का बादशाह समझता है। हम खाना जंगी लड़ चुके हैं। जिस फौज को बातिल के बुत तोड़ने थे वो आपस में एक दूसरे की गर्दनों के खिलाफ हो गए हैं और एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर इन रियासतों की फ़ौजें मुत्तहद हो जाएं तो हमारा सारा हिंदुस्तान को हम इस्लामी सल्तनत बना सकते हैं। मगर हर लम्हे में इस इत्तला का मुंतज़र रहता हूँ कि मेरे किसी मुसलमान पड़ोसी ने गजनी पर हमला कर दिया। ये लोग अपना ईमान नीलाम कर चुके हैं। जिन्हें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरफरोश बनने को कहा था, वो ईमान फरोश हो गए हैं। आप यहाँ रहें या ना रहें, हम ये मुहिम जारी रखेंगे। यहाँ हिंदू किसी मुसलमान का ईमान न ख़रीद सके। मौलवी सईदुल्लाह ने ऐसा सुल्तान महमूद गजनवी को कहा। तो इस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, सबसे बड़ा ईमान फरोश तो मुल्तान की गद्दी पर बैठा है। उसने अपनी कौम के ईमान की मंडी लगा रखी है। मौलवी सईदुल्लाह ने कहा, हमने सुना है कि वहाँ हिंदू और करामती मिलकर शोबदाबाजी कर रहे हैं और लोग मुतासिर होकर मसमूर होकर करामती बनते जा रहे हैं। मैं उस ईसाई के दिमाग की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये फ़िरका बनाया है। सुल्तान महमूद ने ऐसा कहा, इंसानी फितरत गुनाह की तरफ जल्दी माइल होती है। ज़हनी और जिस्मानी लज्जत को इंसान जल्दी कबूल करता है। इस फ़िरके ने हर गुनाह को जायज़ करार दे रखा है। हिंदू पंडितों ने अपना मज़हब नहीं छोड़ा, लेकिन इस फ़िरके की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और इसकी शोबदाबाजियों में पूरी तरह शरीक हैं, ताकि मुसलमान इस फ़िरके के पैरोकार बनकर इस्लाम के ख़ात्मे के बाइस बने। मैं ये भी जानता हूँ कि हिंदू अपनी लड़कियों को इस्लाम के बीच में फंसाकर और मुसलमानों की गुमराही के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। दाऊद करामती को ना इस्लाम के साथ दिलचस्पी है और वो ना अपने फ़िरके का वफ़ादार है
وہ اپنی گدی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ ایسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا، اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا۔ داؤد، تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بت مسک کر رکھا تھا اور وہ اس ظلم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2 خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھوں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جوان تھے، ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچاننے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا ہے۔ عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا، عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تمام تماشائیوں نے گھوڑا سواروں سے بلند آواز میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، قتل، یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے کسے قتل کیا ہے؟ فوج کے سواروں کو۔ ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے، عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ ہم ان لڑکیوں کو عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے کہ ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ اس بزرگ نے 2 دفعہ بلند آواز میں ان تماشائیوں سے کہا۔ تو اس کے بعد ایک سوار نے گرج کر کہا، زبانیں بند رکھو، زبانیں اپنی بند رکھو، تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ایک اور جوان سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ گھوڑا سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ داؤد بن نصر کو 2 اطلاعیں دی گئی کہ ایک ہی کے درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے 4 سوار بحیرہ جا رہے تھے، وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بحیرے سے 2 ہندوؤں کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلا لیا۔ ہندوؤں نے دونوں لڑکیاں داؤد کو پیش کی، پھر چمڑے کی ایک خوشنما تھیلی اس کے قدموں میں رکھ دی۔ داؤد کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو۔ لڑکیاں خوبصورت تو تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو تبسم تھا، وہ جو ان کا انداز تھا، اس نے داؤد پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں، انہیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کس کے پاس جا رہی ہیں اور کس کام کے لیے جا رہی ہیں۔ بوڑھے ہندو نے داؤد کو بتایا کہ وہ فوج کا کمانڈر ہے۔ اس نے بھجی رائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدیدار مندروں میں چھپ گئے تھے۔ خزانوں پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی۔ سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھے ہندو نے کہا، اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بحیرے کے تمام ہندوؤں کو میں نے اور پنڈتوں نے، ہم سب نے ایک متحد کر کے میدان جنگ میں اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور مسلمان زخمیوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا، لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں، تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراً بحیرے پر چڑھائی کر دیں، تو آپ نہ صرف بحیرے کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے، بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3000 ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کے بیکار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی برپا دیں گے۔ لاہور اور بھٹنڈا میں پیغام بھیج دیے گئے ہیں، وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔
آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بحیرے پر فوج کشی کرنی ہوگی، آپ کو بحیرے سے مالی امداد بھی مل جائے گی۔ داؤد بن نصر بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ ہندو بوڑھا جانتا تھا کہ داؤد کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راجے مہاراجے ایسے اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ بوڑھا ہندو داؤد کی کمزور رگوں سے واقف تھا اور اس بوڑھے ہندو کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا کے بھیجا گیا تھا۔ بوڑھے ہندو نے ذرا آگے جھٹک کر کہا، حاکم ملتان، بھٹنڈا اور لاہور کی فوجوں کو آپ کی فوج کے تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ تو احساس ہوگا ہی کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہندو راجوں اور مہاراجوں کے گھیرے میں ہیں۔ آپ پر کوئی حملہ نہ کرے اور صرف مالی اور فوجی امداد بند کر دیجئے تو آپ ملتان کو ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے بحیرے پر فوج کشی نہ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں غزنی والوں کے دوست ہیں۔ ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے کرامتی فرقے کو بتا دیں گے کہ آپ کی پیغمبری محض شعبدہ بازی ہے۔ داؤد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ خود ہی فوجی عہدیدار ہیں، میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ فوج محاصرے میں لڑ سکتی ہے۔ 100 میل دور جا کر کسی قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں کیونکہ تعداد کم ہے۔ آپ کو اپنی فوج شہر سے 100 میل دور لے جانی پڑے گی۔ ہم آپ کی فوج کو اسی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہے۔ آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود کو دھوکہ دیں گے۔ وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج باہر لے آئے گا، آپ کو محاصرہ نہیں کرنے دے گا کیونکہ اسے یہ توقع ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے شکست دے دے گا۔ وہ جو ہی باہر آئے گا، لاہور سے آئی ہوئی مہاراج انند پال کی فوج جو دریا کے پار چھپی ہوئی ہوگی شہر پر حلہ بول دے گی۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سلطان محمود آپ کی اور انند پال کی فوجوں کے درمیان پس جائے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمود کو گرفتار کر کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ یہ تاثر صاف بتا رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ بوڑھا ہندو اور اس کا جوان ساتھی ان لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر نکل جائیں۔ داؤد نے پوچھا، میری فوج کو بحیرے لے کر کب کوچ کرنا ہوگا؟ آپ تیاری شروع کریں۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں واپس بحیرے جا رہا ہوں، وہاں ہمیں لاہور اور بھٹنڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے، رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے۔ داؤد بن نصر نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شراب و کباب لانے کا حکم دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلایا کہ قیدی باہر کھڑے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو۔ قیدی لائے گئے۔ داؤد نے عالم اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ تمہارا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو 4 کنواریوں کی حویلی میں قتل کیا تھا۔ تم اس کے ساتھی ہو تو تم نے ہمارے 4 بڑے ہی تجربہ کار فوجیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ بوڑھا ہندو بول پڑا، اس کا جواب ہم سے سنو۔ اگر یہ ان 4 آدمیوں کو قتل نہ کرتے تو یہ نہ سونا آپ کے پاس پہنچتا نہ لڑکیاں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں۔ بوڑھے نے داؤد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ ان 4 آدمیوں نے کس طرح انہیں لوٹا اور ان لڑکیوں کو اپنی لذت کے لیے استعمال کرنا چاہا اور انہیں برہنہ کر کے ان کے ہاتھوں شراب پیتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو زمین پر گرا لیا۔ اچانک یہ بزرگ اور یہ آدمی اندھیرے میں سے نکلے اور ان 4 کو قتل کر دیا۔
हमें डर था कि हम उन चारों से बचकर इन 4 वैश्यों के जंगल में आ गए हैं, बूढ़े ने कहा। लेकिन उन्होंने लड़कियों को कपड़े पहनने को कहा। हमने इनाम पेश किया जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और हमारी हिफाजत के लिए हम पर पहरा खड़ा कर दिया। आधी रात को बहुत से सवार आए और इन्हें बांध कर साथ ले आए। दाऊद ने कैदियों की तरफ देखा तो आलिम ने कहा, हमें मालूम नहीं था कि वो आपके सवार हैं। हमने इन्हें इनकी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए कत्ल किया। दाऊद बिन नसर ने पूछा, और वो जो कैदी पहले लाया गया है उनके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हमें बताया गया है कि तुम बहरा सुल्तान महमूद के पास जा रहे थे। आलिम ने जवाब दिया, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम बहरे ज़रूर जा रहे थे, लेकिन किसी सुल्तान से मिलने नहीं बल्कि अपने कारोबार के लिए जा रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि सुल्तान महमूद कौन है और वो कहाँ हैं। उन्होंने हमारी जानें और हमारी इज़्ज़त बचाई है। बूढ़े हिंदू ने ऐसा दाऊद बिन नसर से कहा, उन्होंने आपकी अमानत की हिफाजत की है। उन्होंने हमारा इनाम कबूल नहीं किया था। हम आपसे इन्हें ये इनाम दिलाना चाहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। दाऊद बिन नसर ने लड़कियों की तरफ देखा। दोनों ने बारी बारी कहा, हाँ, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर ये उन दरिंदों को कत्ल ना करते तो हमारी वो इज्जत लूट लेते। दाऊद ने मुस्कुराकर हुक्म दिया, इन्हें रिहा कर दो। आलिम और उसके साथियों को छोड़ दिया गया। वो 3 रोज़ बाद वही हवेली थी जिस पर आलिम और दरवेश और उसके ज़मीन दोस्त घरों की आधी रात को इकट्ठे हुआ करते थे। रात अभी अभी गहरी हुई थी। आलिम उस हवेली में आ चुका था। उसके साथ जो 2-3 आदमी गिरफ्तार हुए थे वो भी बारी बारी आ गए थे। फिर वो आदमी भी आ गए। इनका मौजू और मसला ये था कि दरवेश को किस तरह रिहा कराया जाए। किसी को कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। कैद खाने से जो वाकिफ़ नहीं थे, गुज़िश्ता 2-3 दिनों में इन्होंने कई तरीके सोच लिए थे। कैद खाने की दीवार भी देखी और कमक फेंक कर ऊपर चढ़ने और कैद खाने में दाखिल होने का इरादा भी किया था। इस गिरोह के जवान और नौजवान रुकन जानों की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आलिम जाने ज़ाया करने के हक़ में नहीं था। कहता था कि पहले तरीका सोचो कि आप लोगों को ये एहसास नहीं कि हमारा बुज़ुर्ग साथी दरवेश जल्लाद की तलवार के नीचे खड़ा है। एक नौजवान ने ऐसा कहा, हम में से किसी की जान चली भी गई तो आप इसे ज़ाया होने को ना कहें। अगर तुम लोग नाकाम हो गए तो दरवेश को उसी सूरत जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। सब उठे और सहन में चले गए ताकि ख़तरे की सूरत में पिछले दरवाजे से निकल जाएं। इन्हें हर लम्हा ये ख़तरा नज़र आता था कि दरवेश अजियत से घबरा कर सबकी निशानदेही कर देगा और इस हवेली पर छापा पड़ेगा। 2 आदमी दरवाज़ा खोलने लगे। दोनों के हाथों में खंजर थे। एक ने दरवाजे की जंजीर उतारी और एक दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही बाहर से जो शख्स अंदर आ रहा था वो फौरन अंदर दाखिल हुआ और छुपा हुआ शख्स ने जब उसको देखा तो समझ गया ये तो उनका अपना आदमी है। उसने पूछा, यहाँ कितने आदमी हैं? जवाब मिला, 8 हैं। वो सब उस कमरे में चले गए। बाकी सहन से कमरे में आ गए। फौरन बाहर आओ। आने वाले ने कहा, दरवेश को 4 फौजी ला रहे हैं। वो जंजीरों में बंधा हुआ है। गलियां और बाजार खाली हैं। हम उसे छुड़वा सकते हैं। कैद खाने में दरवेश से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि उसके साथी कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। दरवेश ने अपनी हड्डी पसली एक करा ली थी, किसी की निशानदेही तक नहीं की। उस रात ये फैसला किया गया कि उसे उसके घर ले जाया जाए और घर की तलाशी ली जाए। फिर उसके घर की औरतों को दहशत ज़दा करके पूछा जाए कि इसके ताल्लुकात किस किस के साथ हैं। इस मकसद के लिए रात का वक्त बेहतर समझा गया। दरवेश का घर उस हवेली से बहुत आगे था जहाँ ये गिरोह बैठा करता था। इनमें से 5-6 आदमी डंडे लेकर बाहर निकल गए। गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें 4 आदमी नजर आए। 5-6 आदमी इधर उधर छुप गए। दरवेश और फौजी उनके करीब से गुजर गए।
گروہ کے تمام آدمی اٹھے اور دبے پاؤں فوجیوں کے سروں پر پوری طاقت سے ڈنڈے مارے۔ بے ہوش کرنے کے لیے سر پر ایک ہی ضرب کافی ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر 2-3 زوردار ضرب لگائی گئی۔ وہ سنبھلنے بغیر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ درویش آزاد تھا لیکن زنجیر میں۔ سب اسے ساتھ لے کر اندھیرے میں اندھیری گلیوں میں غائب ہو گئے۔ جس روز عالم رہا ہوا تھا اس نے اسی روز ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بحیرہ روانہ کر دیا تھا کہ ملتان میں بحیرے پر چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے اور بحیرے سے ملتان پیغام اور تحفے آ رہے ہیں۔ یہ آدمی بحیرہ چلا گیا اور سلطان محمود کو پیغام دیا۔ سلطان کے لیے یہ پیغام کوئی نیا نہیں تھا۔ اس کے جاسوسوں نے 2 ہندوؤں کو لاہور کی طرف جاتے ہوئے پکڑا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ راجہ انند پال کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ بحیرے کو آ کر محاصرے میں لے لو۔ یہاں سلطان محمود غزنوی ٹوٹ پڑا ہے۔ تمام ہندو پریشان ہیں۔ سب کے سب تباہ برباد ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایسے ہی پیغام ملتان اور بھٹنڈا بھی بھیجے گئے تھے۔ سلطان محمود نے یہ کارروائیاں کی۔ ایک یہ کہ بحیرے کے دونوں مندروں کی تلاشی لی۔ دونوں میں بھجی رائے کی فوج کے چند ایک عہدیدار پکڑے گئے۔ سلطان نے پنڈتوں کو بھی پکڑ لیا۔ پھر شہر کے تمام ہندوؤں کو باہر میدان میں اکٹھا کر کے دونوں مندروں کے بت اور مورتیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے تم لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ بت اور تصویریں خدا نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے گھوڑے پر سوار ہو کر ہجوم سے کہا، اگر ان میں خدائی قوت ہے تو انہیں کہو کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کا انجام دیکھو اور اس خدا کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اتنا پیار دیتے ہو۔ جو بھی ہماری ایک ایپیسوڈ کو 350-400 لوگ دیکھتے ہو، واچ کرتے ہو، سنتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ کوشش کریں گے ویڈیوز لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ہمارا نیو چینل ہے، ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔